ریکارڈنگ ہو رہا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم امام حسین علیہ السلام کے آستانہ بین الحرمین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آستانے امام حسین علیہ السلام مولا عباس علیہ السلام میں ہم نے حاضری دی ہے اور ملک میں امن اور سلامتی کے لیے ہم نے دعائیں کی. ہمارے ساتھ میں سرزمین کلکتہ سے آنے والوں میں محمد نثار صاحب، جناب محمد سمیم صاحب، جناب محمد عارف خان صاحب، جناب مولانا غلام حیدر صاحب، جناب قمر علی پپو صاحب، جناب بدر الدین منا صاحب، جناب سرفراز احمد صاحب، جو ہیں ہم 8 آدمی ثانیہ زہرا ٹریولز کے ذریعہ علی احمد بھائی اور کے قیادت میں بمبئی سے ہم لوگ خم میں تشریف لائے اور شہزادی معصومہ خم کی زیارت کی. ایران میں اور بھی بہت سے مقدس مقامات کی ہم نے زیارت کی ہے اور عالم اسلام کے لیے ہم نے دعائیں مانگی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے آستانے کے بین الحرمین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھی سب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ہم نے یہ ایک پیغام دیا کہ ہم غریب نواز ہندوستان میں ہم نے آنکھیں کھولیں تو خواجہ معین الدین چشتی سنظری کو دیکھا اور انہوں نے اپنے دربار میں ان کے دربار میں جب پہنچا تو ایک ربائی ہم نے پڑھا تھا جو لکھا تھا سا است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار دار نہ در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. غریب نواز کے طفیل میں آستان امام حسین میں آنے کا موقع ملا اور ہم نے اس ربائی پر جب کربلا کی تصویر کو دیکھا تو بے شک ہم نے کہا کہ آج یہ دین امام حسین کی عظیم قربانی کے بنیاد پر ہے اور یہ دین محمدی امام حسین کے پناہ میں ہیں اور بے شک امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں. آج ہم امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور قربانی کو بھول گئے اور آج یہ دنیا آج اسلام ہمارے علماء دین اگر عظمت امام حسین کو ایمانداری کے ساتھ قربانی امام حسین کو اگر ایمانداری کے ساتھ قوم کو آشنا کرائیں تو یقین جانیے کہ دنیا کے سامنے امام حسین کا پیغام، امام حسین کا مقصد ہم نے سچائی کی طرح
ایمانداری کی طرح ہمارے علماء حق نے بتایا نہیں۔ اگر ہمارے علماء حق ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کربلا کی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرتے، یقین جانیے آج دنیا میں باطل نہیں رہتی، حق اور امن کا نظام ہوتا اور ساری دنیا میں حق اور امن قائم ہوتا۔ مگر افسوس، حق کی آواز ہم بلند نہیں کرتے، ہم اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے آستانے میں آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ امام نے مسجد کے محراب و منبر کی حفاظت کے لیے، کعبہ کی حرمت کے لیے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی عظمت کے لیے، قرآن کی تحفظ کے لیے، دین محمدی کی حفاظت کے لیے آپ نے میدان نینوا، جسے ہم کربلا کہتے ہیں، آپ نے 28 رجب کو سفر کیا اور 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ میں حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے آپ 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، امام کا احسان ہے کہ ہم عرفہ کے موقع پر آقا امام حسین کے آستانے کی اور ان کے جالیوں کی زیارت کی اور ان کے بارگاہ میں اور سامنے مولا عباس علیہ السلام کا بارگاہ نظر آ رہا۔ ہم ان دونوں بارگاہ میں پورے دنیا میں عالم اسلام عالم اسلام کے لیے ہم نے دعا کی۔ دنیا میں آج خونہ ریزی آئے دن، آج سیریا میں، فلسطین میں اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا، مسلمانوں کے ساتھ بربریت ہو رہا، یہودی اور نصارہ مسلمانوں کو مٹانے پہ تلی ہے اور ہم مسلمان سینکڑوں حصے میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، آج مومنین کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں امام نے ہمیں متحد کا پیغام دیا تھا، امام نے ہمیں اتحاد کا پیغام دیا تھا اور امام نے اپنی قربانی ہم نے اس جہاں کی زیارت کی جہاں علی اکبر کی جوانی، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، ہم نے اس جگہ کی بھی زیارت کی جہاں معصوم 6 ماہ کا علی اصغر کے سینے میں تیر لگا، ہم نے اس جگہ کی بھی زیارت کی جہاں مولا عباس کے باجو کاٹے گئے، ہم نے دریائے فرات کی بھی زیارت کی جہاں پیاسے حسین شہید ہوئے، اور تمام کربلا کی تصویر کو دیکھ کر یہ پتہ چلا کہ امام حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں، 6 دسمبر 1992 کو ہندوستان میں فرقہ پرست طاقت نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، پوری دنیا واویلا مچائی کہ بابری مسجد کی تعمیر نہ ہونی چاہیے، اور میں نے بھی آواز بلند کیا کہ نہیں، بابری مسجد عبادت خانہ ہے، بابری مسجد کی تعمیر نہ ہونی چاہیے۔ مگر میں عالم اسلام اور پورے عالم اسلام میں جتنے بھی حکمراں ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، ایران، عراق، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، میں ان ممالک آج سوشل میڈیا کے ذریعہ عالم اسلام سے اور ان حکمراں سے میں آج درخواست کر رہا ہوں، میں التجا کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے بیٹھ کر، امام حسین علیہ السلام کے آستانے کے سامنے بیٹھ کر میں درخواست کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے بابری مسجد کے لیے آواز بلند کیا، آپ اسے بھول گئے۔ 1992 کی بابری مسجد آج تک آپ نے یاد رکھا، مگر 1925 میں سعودی عرب میں ترکی کے جانے کے بعد سعودی حکومت نے 1925 میں شاہ عبدالعزیز کے قیادت میں جنت الماوا، جو مسلمانوں کا قبرستان تھا، جہاں 50,000 صحابی رسول آرام فرما رہے ہیں، جنت البقیع جہاں پر 50,000 سے زیادہ صحابی رسول اور اہل بیت اطہار آرام فرما رہے ہیں ان کے، اور خاص کر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم،
नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम, अहले बैत व अतहार के तमाम मज़ारात को शहीद कर दिए गए, उनके आस्थानों को शहीद कर दिया गया। आज मैं आस्थान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दुआ किया, मौला मुसलमानों को बेदार कर दे, कौम मिल्लत को बेदार कर दे और आस्थान सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की तामीर हो जाए। आज हमने दुआ मांगी और मैं मुतालबा करता हूँ सऊदी हुकूमत से, मैं मुतालबा करता हूँ तमाम आलम इस्लाम से, मैं मुतालबा करता हूँ तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरान से कि आप जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की तामीर नौ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उस तरीके से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को जन्नतुल बकी में जिसकी ताज़ीम को रसूलुल्लाह खड़े हो जाएं। आज हसनैन की अम्मी जान मौलाए कायनात की ज़ौज़ा, आज उनके मज़ार को शहीद कर दिया गया। क्या आज खुले आसमान में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, वहाँ पर खड़े होकर फातिहा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, खिराज अकीदत पेश करने की भी इजाज़त नहीं है। मैं मुसलमानों से इल्तिजा करता हूँ, चाहे वो किसी मसलक के हों, चाहे किसी भी मज़हब के हों, आज बिनते नबी के रोज़ा की तामीर के लिए आप आवाज़ बुलंद करें, एहतजाज करें, दुनिया के सामने एहतजाज करें। हर अदारा तंजीम, बहुत मिल्लत में बहुत से तंजीमें हैं, बहुत से अदारे हैं। मैं तमामी मसलक के लोगों को, चाहे शिया अहले तसी हों, चाहे अहले सुन्नत वल जमात हों, चाहे अहले हदीस हों, चाहे देवबंद से हों, दुनिया के अंदर में जितने भी आलम इस्लाम में जितने भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े अक़दस की तामीर का मुतालबा किया जाए। और हमने आज अपने कलकत्ता शहर के तमाम दोस्तों के लिए, आलम इस्लाम के साथ, अपने हिंदुस्तान बिरादान वतन के लिए, अपने मुल्क की, भारत की अमन और सलामती के लिए, भारत की खुशहाली के लिए हमने दुआएं मांगी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में हमने दुआ मांगी है। अपने बंगाल की रियासत मगरबी बंगाल के वज़ीर आला के लिए, ममता बनर्जी के लिए हमने दुआएं मांगी है। हमारे क्षेत्र के MP अभिषेक बनर्जी के लिए हमने दुआएं मांगी हैं। अपने तमाम दोस्त अजीज़ व अकारीब के लिए हमने दुआएं मांगी हैं। अपने बहुत करीबी दोस्त हाजी रहमत आलम अंसारी के लिए कि मौला इमाम हुसैन उन्हें बुलंद दर्जात और मकामात पे फायज करे। और हमने दुआ मांगी है अपने तमाम दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए और हमारे साथ जितने लोग बैठते हैं उनके लिए, खासकर ख्वाजा गरीब नवाज जामा मस्जिद, ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल, ख्वाजा गरीब नवाज मदरसा की तामीर के लिए। और ख़ासकर हम अपने बहुत ही औलादे गरीब नवाज हज़रत सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार साहब फरीदी साहब और औलादे गरीब नवाज सैयद रजब अली शाह फरीदी के लिए हमने दुआ मांगी है। मौला उन्हें भी करबला की ज़ियारत नसीब कराए। और अजमेर के जितने खुद्दाम हैं, मैंने उनके लिए भी दुआ मांगी है कि आज उनकी दुआओं से हम करबला की सरजमीन पर अपने साथियों के साथ आए हैं। हम खासकर रजब अली शाह फरीदी जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए मखसूस दुआ मांगा हूँ। मौला इमाम हुसैन मेरे रजब अली शाह फरीदी को, जो आशिक़ हुसैन हैं, जो वाकई मौला की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, उन्हें मौला हुसैन अपने बारगाह में उनके अहले अयाल के साथ ज़ियारत नसीब फरमा। मैंने तमाम खुद्दाम को मेरे तरफ से अजमेर शरीफ के उन तमाम खुद्दाम गरीब नवाज के बारगाह में जो हैं उनको मेरा सलाम, क्योंकि ये पैगाम गरीब नवाज का था, सास हुसैन बादशाह हुसैन दीन अस हुसैन दीन पनास हुसैन सरदार दार नजर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस हुसैन। आज ये मंज़र आप देख रहे हैं कि ये करबला की ज़मीन है और करबला के मुक़द्दस और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा सामने है, उसके साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा सामने में है। और हम इन दोनों रोज़ों के बीच में बैठकर बैनुल हरमैन में अपने दोस्तों के साथ, देखिए हमारे जो दोस्त हैं निसार भाई, निसार देखिए, ये मोहम्मद समीम, हाँ देखिए, ये तमाम और जितने भी लोग हमारे हैं, हम लोग बैनुल हरमैन में बैठे हैं
اور آج ہم لوگ سب بیداری کریں گے امام حسین کے بارگاہ میں، کیونکہ نوزندی کی جمعرات کی سب ہے، جمعہ کی سب ہے، اور ہم آج یہاں جمعہ کی سب کی بیداری کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے مولا سے رخصتی لے کر کے میں نجف کی طرف جاؤں گا، اور صبح ہم مولا کائنات کے بارگاہ نجف اشرف کی زیارت کے لیے نکل جائیں گے، اور وہاں جمعہ کی نماز ادا کریں گے، وہاں جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ میں اپنے تمام دوستوں کے لیے، میں نام لے کر نہیں بول پا رہا ہوں سب کا، کہ سب نام ہمیں سب کی یادیں ہیں، مگر میں میٹھا تالاب، بڑا بغان، بانس بغان، اور مولا سے یہی التجا کیا، مولا میٹھا تالاب، بڑا بغان، جنکسا لین، جتنے بھی بستی مٹیا بروج کے میرے تمام دوستوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے زائد مرادوں کو پوری کر دے۔ میرے تمام دوست جو مجھے پیار کرتے ہیں ان پر بھی رحم فرما، اور جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں ان پہ بھی رحم فرما، اور ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے مولا۔ بس میں نے مولا کے بارگاہ میں یہی التجا کیا، مولا جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، مولا انہیں میرا دوست بنا دے، اور ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ مولا سب کے بھلا میں بھی آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، اس غلام کی صحت کے لیے آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہا ہوں، ہمیں صحت یابی عطا کر، اور ہمیں بھی قوم و ملت کی خدمت کے لیے بلند درجات عطا فرما۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ کیسے اس کو سیو کرنا ہوگا؟ تھوڑا لے کر کے سیو کرنا، مولا بات کے لے